ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سامعین محترم، قرآن کریم کا پارہ نمبر 28 9 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں سورۃ المجادلہ کا ذکر ہے۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے بحث و تکرار کرنے والی۔ تو اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مسئلہ کا حل پیش کیا ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے غصے میں آ کر ان سے یہ بات کہہ دی کہ تم میری ماں جیسی ہو، جبکہ عرب معاشرہ میں ایسا کہنے سے کہ جسے اظہار کہا جاتا ہے، ایسا کرنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو اب یہ پریشان ہوئی کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا کیا بنے گا۔ یہ اپنا مسئلہ لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور اس کے حل کی درخواست کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب آپ کے شوہر نے یہ بات کہہ دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام سے بحث کرنے لگتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاملہ میں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ماں جیسی کہہ دے، یعنی اظہار کر لے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ حل پیش کیا ہے کہ وہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے اور اس کے بعد بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اس کا یہ معاملہ جو ہے اس انداز میں رفع دفع ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کا دنیا میں جو ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوتی ہے اس کا ذکر فرماتی ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی پہلے بھی آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی اصول ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں کہ اب بھی جو کوئی یہ کام کرے گا، اللہ رسول کی مخالفت کرے گا، جو ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلے گا تو اس کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جو پہلے نافرمانوں کا مخالفت کرنے والوں کا ہوا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی میں دنیا میں بھی ہمیں فوائد ہیں اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی کا معیار بھی میں اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوستی اور دشمنی کا معیار تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مد نظر رکھ کر بنانا چاہیے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں ان کو اپنا دوست بنانا چاہیے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کو جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کو الہ نہیں مانتے، اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ تمہارا دلی میلان جو ہے، دلی دوستی ان سے نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں تمہیں ان سے دوستی رکھنی چاہیے۔ دلی رازدان اور دلی دوست تمہارا وہ لوگ ہونے چاہیے
یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ذکر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کا دوست نہیں پائے گا، یعنی وہ ان کو دوستی کے قابل نہیں سمجھتے، وہ دوستی نہیں کریں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اور ان مومنوں کا حال یہ ہے کہ اس کیٹیگری میں، اس فہرست میں اگرچہ ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے خاندان کے افراد ہی کیوں نہ شامل ہوں، وہ ان کی بھی اس رشتہ داری کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتا، مومنوں کا اس کے ساتھ جو ہے وہ دلی لگاؤ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ان کا حقیقی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ صفت بیان کی ہے مومنین کی۔ تو مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی دوستی اور اس کی نفرت کا، دشمنی کا معیار اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں وہ ان کو ناپسند کرے، ان کو اپنا دشمن سمجھے، اللہ کے دوست کو اپنا دوست، اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے۔ ایک مومن کو یہی معیار اپنانا چاہیے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کر کے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں میں ان کو کیسے ذلیل و رسوا کرتا ہوں، اس بات کو مزید واضح کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود جو مدینہ میں آباد تھے، مدینہ سے جلا وطنی کا ان کا ذکر فرمایا کہ 3 قبیلے جو فلسطین سے آ کر یہاں اس مقصد اور ارادے اور نیت سے آباد ہوئے تھے کہ جو نیا نبی آنا ہے اس نے جو ہے وہ انہوں نے فلسطین سے ہجرت کرنے کی یہی غرض تھی کہ نیا نبی جو ہے وہ یہاں اس علاقے میں آنا ہے، جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ وہ اسی مقصد سے یہودیوں کے 3 قبیلے جو ہیں وہ ہجرت کر کے فلسطین سے جہاں آئے تھے، مگر جب ان کی خواہش کے مخالف ان یہودیوں کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق کی بجائے جو ہے وہ بنی اسماعیل سے آ جاتے ہیں۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہمارے قبیلے سے آئے گا، بنو اسحاق سے آئے گا، مگر وہ نبی جس کا ان کی کتابوں میں ذکر تھا وہ ان کی بجائے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، یعنی ان عربوں سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتخاب فرماتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ان کے قبائلی تعصب اور اس کی جو ہے وہ اپنی قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کے جو ہے وہ خلاف درپردہ جو ہے وہ سازشیں کرنا بھی شروع کر دیں، اور آپ کے دشمنوں سے رابطے کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کسی کام سے ان کے پاس گئے تو انہوں نے ایک چال چلی کہ دیوار کے اوپر سے نبی کریم علیہ السلام پر جو ہے وہ پلاننگ کے تحت بھاری پتھر جو ہے وہ گرانا چاہا۔ آپ کو دیوار کے جو ہے وہ قریب نیچے بٹھا دیا گیا اور پلاننگ کے تحت اوپر سے اس نیت سے کہ ہم گرا دیں گے، بعد میں کہیں گے پتھر ادھر سے ادھر منتقل کر رہے تھے، کہ اچانک جو ہے وہ لا علمی میں چھوٹ گیا، نبی کریم علیہ السلام نیچے بیٹھے تھے تو ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا۔ تو اس سازش کے تحت انہوں نے آپ کو وہاں بٹھایا، مگر اللہ احکم الحاکمین جو دلوں کے بیج بھی جانتا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کو ان کی اس گناہونی سازش سے متنبع کرتے ہیں، باخبر کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام جہاں سے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کی پاداش میں اس عہد شکنی کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام کو اس انداز میں جو ہے وہ ان پہ قاتلانہ حملے کی سازش میں، تو وہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ ان کو محفوظ کر لیتے ہیں، مگر انہوں نے تو پوری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ کوشش کی تھی، تو یہ بدعہدی بنتی تھی۔ تو ان کی عہد شکنی پر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ چند دن قلعوں کا محاصرہ رہا تو انہوں نے جان بخشی کی اس صورت میں جو ہے وہ کہ ہم جلا وطنی اختیار کر لیں گے، اس بنا پر آپ ہمیں جو ہماری جو ہے وہ جان بخش دیں، یعنی ہم مدینہ چھوڑ کر جہاں سے جلا وطنی اختیار کر لیں گے، مگر آپ جو ہے وہ ہمیں قتل نہ کریں بلکہ ہماری جو ہے وہ جان بخشی فرما دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو جو ہے وہ قبول فرما لیا، اور وہ لوگ مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پچھلی سورہ المجادلہ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو جو مخالفت کریں گے اللہ رسول کی دنیا میں ذلیل کریں گے،
تو ان یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں ذلیل کیا کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ مخالفت کی تھی اور ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر میں اس انداز میں فرما رہے ہیں، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں ان یہودیوں کو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ذلیل و رسوا دنیا میں ہی جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین۔ مال فے کے متعلق احکامات سے نوازتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصول کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ مال فے جو ہے یہ مجاہدین ہی میں تقسیم مال غنیمت کی بجائے طرح کرنے کی بجائے جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کا طریقہ کار مختلف رکھا ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول، ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیم و مساکین و ابن سبیل یعنی مسافروں پر، رفاہ عامہ کے کاموں پر جو ہے وہ یہ مال فے خرچ کیا جائے گا، مال غنیمت کی طرح مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کا اصول ہے کہ جو علاقہ بھی جہاں سے مال غنیمت جنگ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہ تو مجاہدین جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں ان شرکائے جنگ میں مختلف جو ہے وہ جنگوں میں جیسے مال غنیمت ہاتھ آتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس اصول کے تحت مجاہدین میں جو ہے وہ تقسیم کر دیتے تھے۔ مگر جس علاقے کو بغیر لڑائی کے جو ہے وہ فتح کر لیا جاتا، وہ عام مجاہدین میں تقسیم کرنے کی بجائے رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع کیا جاتا، اسے مال فے کہتے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا، ان کے قریبی رشتہ داروں کا، یتیم و مساکین اور جو عام جو ہے وہ مستحقین ہیں یا رفاہ عامہ کے جو کام ہیں فلاح و بہبود کے، یہ مال مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ ان کاموں میں جو ہے وہ صرف کیا جائے گا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ یہ معاشی لحاظ سے یہ جو مال و دولت ہے یہ مختلف لوگوں میں جو ہے وہ سرکل کرتا رہے۔ اگر چند ایک ہی کو بار بار نوازا جائے تو یہ مال و دولت جو ہے وہ چند امیر لوگوں تک جو ہے وہ محدود ہو کے رہ جاتی ہے، باقی لوگ اس سے جو ہے وہ محروم رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تک ان کا حق پہنچانے کے لیے اور صرف چند لوگوں تک اس مال و دولت کو جو ہے وہ محدود کرنے کی بجائے یہ مال فے کا جو ہے وہ اصول مال غنیمت سے جو ہے وہ مختلف رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیتے ہیں اس کو مان لو اور جس سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ ان پہ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تم ان کی بات کو فالو کرو، جو یہ کرنے کا حکم دیں ان کی حکم عدولی نہ کرو، اور جس سے یہ منع کریں اس میں جو ہے وہ باز آ جاؤ، اس سے مکمل جو ہے وہ اجتناب کرو۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو ہمیں اپنے اعمال میں یہ اصلاح کر لینی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے کہ جس سے اللہ یا اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ ہم نے وہی کرنا ہے، ہم پابند ہیں جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں حکم دیں گے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول ہمیں روک دیں گے اس سے ہم نے مکمل اجتناب کرنا ہے، ورنہ ہمیں دنیا میں بھی جو ہے وہ نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچے گا۔ اور جس میں طریق اسلام میں بہت ساری ایسے مثالیں ہیں کہ جنگ میں درے پر وہ 12 صحابہ کرام کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جہاں تم نے جو ہے وہ ہر حال میں بیٹھے رہنا ہے، وہاں درے کو چھوڑ کر نیچے نہیں آنا، چاہے جو بھی جو ہے وہ کیفیت کا ہمیں سامنا ہو۔ مگر ان صحابہ کرام نے شکست سے جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن دوچار ہو چکا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کرنے کی بجائے جو ہے وہ جگہ چھوڑ دیتی ہیں جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں متنبع کیا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو نقصان سے بچے رہو گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اصل محنت جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے۔ انسان دنیا میں
صرف امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، صرف دنیا ہی کا ہو کے رہ جانا اور سارا دن رات جو ہے وہ دنیا کمانے میں مگن رہنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، وہ اس کی عبادت ہے، اس کو نظر انداز کر دینا یہ بے وقوفی ہے۔ اس لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو کہ عقل مند کون ہے؟ تو انہوں نے اپنے متعلق بتلایا کہ ہماری نظر میں یہ انسان جو ہے وہ عقل مند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی عقل مند وہ ہے کہ جو آنے والے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھداری اور عقل مندی قرار دیا۔ یہ دنیا عارضی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی جو کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں فکر مند رہنا چاہیے، ایسے جو ہے وہ سامان آگے بھیجنا چاہیے جس کی وہاں ضرورت ہے، وہ نیک اعمال ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی جو ہے وہ کامل اتباع ہے، اور اللہ کی رضا والے وہ تمام کام ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم ان کو پہ جو ہے وہ عمل پیرا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے لیے ہمارا جو ہے وہ جو سارے نیک اعمال ذخیرہ کر لیں گے، ان کا ہمیں اس زندگی میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ نے بھی یہی بات ایک دوسرے انداز میں سمجھائی کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے سے زیادہ دوسرے کے مال سے محبت رکھتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں۔ آپ نے پھر بتلایا کہ انسان کا اصل حقیقی مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، استعمال کر لیا، جو اس نے پہن کے بسیدہ کر دیا، یا پھر اس نے صدقہ خیرات کر کے آنے والی اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے جو ہے وہ اپنے نفع کا سامان بنا لیا۔ باقی جو اس کے پاس ہے، جو وہ گن کے رکھتا ہے، شمار کر کے رکھتا ہے، جو وہ حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ رکھتا ہے، وہ تو اس کے مرنے کے بعد وہ رسا کا ہے، اس کا تو اسے کوئی فائدہ نہیں، وہ تو مرتے ہی جو ہے وہ ورثاء کا مال بن جائے گا۔ تو اصل اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے خود استعمال کر لیا، جو اپنے لیے آخرت کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ بنا لیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اس دنیاوی زندگی میں دنیا کی خاطر جو ہے وہ ہم دن رات تگ و دو کرتے ہیں، اس آخرت کے بارے میں بھی فکر مند رہنا چاہیے کہ کل نہ ختم ہونے والی زندگی کا جو ہمیں سامنا ہوگا، اس کے لیے بھی ہم جو ہے وہ جہاں سے تیاری کر کے لے کے جائیں۔ دنیا میں ہم معمولی سے سفر پہ جاتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، مگر یہ مرنے کے بعد جو سفر ہوتا ہے اس کا تو جو ہے وہ اختتام ہی نہیں ہے، وہ تو سفر جو ہے وہ چند دن کا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیں اس کے لیے بھی ضرور زاد راہ جو ہے وہ جمع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر یہ صورت ان حالات میں نازل کی کہ جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ توڑ ڈالا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اب مکہ چونکہ حرم تھا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پلانیں کی کہ بغیر لڑائی کے ہی اس مکہ پر جو ہے وہ قبضہ ہو جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اہل مکہ جو ہے وہ آگے سے مزاحمت نہ کریں، لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، اگر وہ لڑتے تو پھر تو قتل و غارت ہوتا، لڑائی جو ہے وہ ہوتی، اس کے لیے تو جو ہے وہ لازمی تھا کہ یہ معاملہ ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پلانیں کی کہ ان کو خبر ہی نہ ہو، وہ تیاری ہی نہ کر سکے، مقابلہ کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ ہم اس حالت میں جو ہے وہ وہاں پہنچ جائیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا جو ہے وہ رازداری کے ساتھ خفیہ اس کی جو ہے وہ پلانیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ ہماری اس تیاری کی خبر سے اہل مکہ جو ہے کو غافل رکھنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اب اللہ سے بھی مدد مانگ رکھ چکے ہیں کہ اللہ ان کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو ایک صحابی سے سستی ہوتی ہے، حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بدری صحابی ہیں، کہ جن کے بچے ان کے دوست احباب کے جو ہے وہ پیچھے سپرد تھے، جو ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات شیطان نے ڈالی کہ اگر ان مکہ والوں پہ یہ کوئی احسان کر دے گئے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کا جو ہے وہ بہتر خیال رکھیں گے۔ تو انہوں نے یہ خط لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح تیاری کر رہے ہیں تمہارے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہونے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے وہ باخبر فرما دیا کہ اس انداز میں روضہ خاک پر جو ہے وہ ایک عورت رکا لے کر جا رہی ہے، جس سے ان کو جو ہے وہ اطلاع مل جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی وحی کے بعد حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو بھیجتے ہیں کہ تم جب روضہ خاک کے مقام پر پہنچو گے، وہاں سانڈ رنگ کی عورت جو ہے وہ تمہیں ملے گی، اس کے پاس رکا ہے وہ لے کر آنا۔ جب وہاں پہنچتی ہیں، ویسی عورت جن کو نظر آتی ہے اس سے رکا مانگتے ہیں، پہلے تو وہ انکار کرتی ہے، مگر یہ صحابہ تھے، پیغمبر کی بات پہ کامل یقین تھا، تو مصمم ارادے سے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں بے لباس بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے تمہارے پاس ہے۔
تو وہ اپنی میڈیا سے جو ہے وہ رکا نکال کے دے دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیکھا تو وہ تو حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے جو ہے وہ لکھا گیا تھا۔ حضرت عمر سخت جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں کہ اجازت دیں میں ان کی جو ہے وہ گردن تن سے جدا کر دوں، کہ کٹھن مرحلے پر ان سے جو ہے وہ غلطی ہوئی تھی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی عظمت دیکھیے کہ اتنی سنگین غلطی ہوئی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو باخبر کرتے ہیں کہ عمر، یہ حاتب بن ابی بلتہ جو ہیں یہ بدری صحابی ہیں، اور ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن بدر والوں کے بارے میں اللہ یہ فرما چکی ہیں، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ تم جو بھی عمل کرو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان حاتم بن ابی بلتہ کو بلا کر ان سے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے بتلایا کہ میں کامل مومن ہوں، میں کوئی جو ہے وہ میرے دل میں ایمان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف اس وجہ سے میں نے اپنے بچوں کے خیال رکھنے کی غرض سے جو ہے وہ میں نے یہ ان پر احسان کرنا چاہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کہ حاتب بالکل سچا ہے، یہی وجہ تھی، ورنہ ان کے ایمان میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ ممتحنہ نازل فرمائی اور حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ اے ایمان والو، اپنے اور میرے اللہ کے دشمنوں کو تم دلی دوست یا رازدار نہ بناؤ، ان کی طرف جو ہے وہ دوستی کا کوئی خط، کوئی پیغام نہ بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورت میں، سورہ ممتحنہ میں، غیر مسلموں سے، اللہ رسول کے دشمنوں سے جو ہے وہ دوستی کرنے سے منع فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اب حق قبول کر لیا ہے، انہوں نے حق کا جو ہے وہ انکار کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ تو وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے تمہیں اور تمہارے رسول کو مکہ جو ہے وہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ لہذا اب تم ان سے کوئی چھپی دوستی نہ رکھو، کیونکہ اگر تم چھپا کے بھی ایسا کرو گے تو اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اب ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے جو ہے وہ بھٹکنے والا ہے۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مسلموں سے دوستی رکھنے سے جو ہے وہ منع فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام میں داخل ہونے والوں کے متعلق جو ہے وہ شرائط بتلاتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دار اسلام میں داخل ہو تو ان چیزوں پہ، ان شرائط پہ جو ہے وہ ان سے بیعت لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو جب کوئی مسلمان ہو یا آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرے، ان کے بیعت لینے کا ذکر فرماتے ہوئے شرائط کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مسلمان ہوتا تو آپ ان سے جو ہے وہ ان باتوں پر بیعت لیتے۔ آپ بھی آج بھی جب کوئی غیر مسلمان ہو، جب کوئی مسلمان بالغ ہوتا ہے، اس کے بعد اسے بھی ان چیزوں کا مکمل جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اس پر جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں تو اس سے بیعت کرنی چاہیں، اور وہ اس بات پر بیعت کرے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، نہ وہ چوری کریں گی، نہ وہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ قتل کریں گی، اور نہ کسی پر بہتان لگائیں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان جو ہے وہ گھڑی رہیں گی، اور اسی طرح نہ کسی نیک کام میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گی۔ تو ان سے بیعت لے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ بخشش کی دعا کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس انداز میں ان باتوں پر جو ہے وہ ان مومن اور مومنات سے جو ہے وہ بیعت لیتے تھے۔ تو آج بھی جب کوئی مسلمان بالغ ہوتا ہے تو اسے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ شرعی لحاظ سے یہ محرمات ہیں، یہ حرام کردہ کام ہیں، ان سے جو ہے وہ مکمل اجتناب کرنا ایک مومن کے لیے جو ہے وہ از حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔